بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سہل بن حنظلة رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سیئاتکم حسنات قد غفر اللہ لکم ذنوبکم وبدلت سیئاتکم حسنات. عن ابی ہریرہ وابی سعید رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يقعد قوم يذكرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عندہ. اچھی صحبت کی کیا اہمیت ہے، کتنی اس کی ضرورت ہے. اس پہ پہلی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ مجلس ذکر ہو جسے ہم مجلس ذکر سمجھتے ہیں، یا وہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کوئی بات ہو رہی ہو، وہ سب مجلس ذکر ہے. درس و تدریس بھی مجلس ذکر ہے، مجلس ذکر بھی مجلس ذکر ہے، اور جہاں بھی اللہ کی بات ہو رہی ہو سب مجلس ذکر. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے یا ایسی مجلس میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی بات ہو رہی ہو، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف فرما دیے. وبدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے. اس لیے اچھی صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے، ڈھونڈتے رہنا چاہیے کہ اچھی صحبت مل جائے. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر آ جاتی ہے اور سکینہ نزول ہوتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ان کا اجتماعی اپنے اجتماع میں یعنی فرشتوں کے اجتماع میں ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس سے فتنے کے زمانے میں ہر طرف سے فتنوں کی الغار ہے، سیلاب ہے فتنوں کا، تو اس میں اچھی مجلس کا اہتمام کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اس کی بہت اہمیت ہے. محض پڑھ لینا، کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک اچھی صحبت نہ ملے. اور جب کوئی آدمی اس کی کوشش کرتا ہے کہ اچھی صحبت اس کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو دیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. بغیر مانگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ تو اللہ کی مشیت اور قدرت. لیکن جو مانگتا ہے، جو انابت اختیار کرتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ کہ اللہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو خصوصی اللہ نے فضل فرمائے اس میں یہ کہ اچھے اساتذہ کی، اچھے اکابر کی صحبت ملی، اس سے بہت کچھ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. بہت سارے فتنوں سے میں بچ گیا. جامعہ اشرفیہ میں حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی مجلس میں تو باقاعدہ حاضری رہتی تھی. ہمارے استاذ بھی تھے، اور فارغ ہونے کے بعد میں نے ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا. جب تک میں 3 سال وہاں پڑھتا رہا تو اس وقت اصلاحی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی بنیاد ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جامعہ اشرفیہ میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نبر اللہ مرقدہ وہ ہوتے تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے اور بڑے اللہ والے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سوتیلی بیٹی تھی، ان کے گھر میں تھی، تو حضرت تھانوی کے داماد بھی تھے. میں نے دیکھا کہ ظہر کی نماز میں وہ اکیلے ہی جاتے تھے، کوئی ساتھ خدمت کرنے والا نہیں ہوتا تھا. تو مجھے بہت موقع ملا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو میں 3 سال وہاں رہا تو میں کوشش کرتا تھا کہ ظہر کی نماز اذان ہوتے ہی میں جلدی سے وہاں آ جاؤں اور حضرت کی صحبت میں بیٹھتا تھا. پھر نماز کے لیے جب جاتے تھے تو حضرت کے جوتے سیدھے کر دیے، پھر مسجد میں پیچھے چلا گیا، پھر واپسی میں پھر جوتے ان کے سیدھے کر دیے. کچھ مدت کے بعد حضرت نے اتنی مجھ سے توجہ فرمائی، اتنی محبت فرماتے تھے کہ مجھے اپنے گھر بلاتے تھے ماڈل ٹاؤن. کسی بھی طالب علم کو نہیں بلاتے تھے، لیکن وہ میرا شوق دیکھ کر کے مجھے کچھ ان سے حاصل کرنا ہے، تو حضرت کے گھر پہ بھی میں الحمدللہ حاضر ہوتا رہا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، واقعات، مزار علوم سہارنپور کے، تدریس کے، پڑھنے کے، علماء دیوبند اکابر کے حالات، ان کے نظریات کیا تھے، بہت کچھ ان کی خدمت میں
سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ یہاں کراچی میں جب میں حاضر ہوا تو حضرت صبح سویرے مجھے مخزن العلوم وہاں جاتے تھے پہنچانے کے لیے، مخزن العلوم میں پڑھاتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد تفریح کے لیے جاتے تھے تو حضرت پھر مجھے وہاں مدرسے کے دروازے پہ چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ واپسی میں پیدل آتا تھا۔ اس زمانے میں ہمارا معمول یہ تھا 10 پارے تلاوت کا، تو یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں سواری پر آؤں، اگر میں یہاں سے پیدل چلے جاؤں ناظم آباد 4 نمبر، بنارس چوک سے ناظم آباد 4 نمبر پیدل، اس میں میری تلاوت بھی ہو جائے کرے گی۔ اور پھر مجھے کسی نے بتایا کہ پاپوش کے چوک پہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مطب ہے۔ حضرت صبح کے وقت میں وہاں آدھا پون گھنٹہ خصوصی نشست ہوتی ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ حضرات آ کر بیٹھتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے وہاں، وہ باقاعدہ مجلس نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر واپسی میں آدھا پون گھنٹہ جتنی بھی حضرت کی مجلس ہوتی تھی وہ ملی، تو 2 سال باقاعدہ پابندی سے حضرت کی صحبت ملی الحمدللہ، اور اس میں اپنے اکابر کے واقعات، تھانہ بھون کے، دارالعلوم دیوبند کے، بہت ساری چیزیں اللہ نے وہاں ہمیں سکھائی اور موقع عطا فرمایا۔ اسی زمانے میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً پیر کے دن یا اتوار کے دن اپنے گھر پہ مجلس ہوتی تھی، تو حضرت بھی شریک ہوتے تھے، تو حضرت کے ساتھ بھی وہاں مجلس میں بھی جانا ہوتا تھا۔ تو وہاں جب میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، اس سطح کے حضرات 2 زانو ہو کر بیٹھتے تھے، اور وہ عالم نہیں تھے، ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے اکابر وہ ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ رہے ہیں، اور جب حضرت کی مجلس ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ سب کی ضرورت ہے، سب لوگوں کی ضرورت ہے، تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، موقع ڈھونڈتے رہنا چاہیے۔ جب ہم یہاں شروع میں آئے تو 1 ہفتہ باقی تھا اسباق شروع ہونے میں، تو ہم نے سوچا کہ 1 ہفتہ ہم کہاں گزاریں گے۔ ہم 7 شوال کو حاضر ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا 15 شوال کو آپ آئیں، تو یہ 15 شوال تک ہم کیا کریں۔ تو ہم نے سوچا کہ سندھ میں ایسے اکابر جن کی ہم زیارت کر سکتے ہوں تو ہمیں چلنا چاہیے۔ تو ہم یہاں سے پھر ٹنڈولہ چلے گئے دارالعلوم میں، وہاں جو بڑے حضرات تھے، مفتی وجیہ صاحب تھے، کئی بڑے حضرات تھے، ان کی زیارت ہوئی۔ پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں مولانا محمد حسن صاحب، وہ شاہ پور چاکر وہاں رہتے ہیں، تو ہم وہاں پھر 1-2 دن وہاں ان کی خدمت میں رہے، اور بہت ان سے بھی ہم نے سیکھا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شوق ہونا چاہیے طلباء کو، اساتذہ کو، اچھی صحبت ڈھونڈنے کا کوشش کرنی چاہیے، اس سے حاصل ہوتا ہے، صرف پڑھنے سے، پوسٹیں داغنے سے، تو مطالعے سے نہیں ملتا۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن کو صحبت ملی ہے ان کو اندازہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وکیل تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ وکالت چھوڑیں، تو جس دن وکالت چھوڑی، کیونکہ وکالت میں تو بہت ساری مشتبہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آمدن کے لحاظ سے بھی، کام کے لحاظ سے بھی، پھر وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، تو جس دن وکالت چھوڑی اس دن حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے پھر اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا ایک وکیل کو، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو، کہ بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا نذیر احمد صاحب جامعہ امدادیہ کے شیخ الحدیث اور بانی، وہ بھی حضرت کی خلیفہ تھے، حضرت کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے۔ پھر سب کا خلاصہ یہ کہ جب آپ کے اندر جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالیں گے، من جد وجد، تو اس کی کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔